میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچئے، آقائے دو جہاں کو آخری نبی بنایا گیا، آخری نبی، ان کی کتاب کو آخری کتاب بنایا گیا، ان کے دین کو آخری دین بنایا گیا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، کوئی اور دین نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی نبی آئے گا، نہ بروزی نبی آئے گا، نہ مجتہد نبی آئے گا، نہ مقلد نبی آئے گا۔ یہ ساری اصطلاحات باطل نبوتوں کو ثابت کرنے کے لیے ہیں، ورنہ نبی صرف نبی ہوتا ہے۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ آخری نبی ہیں، وہ ہر دور کے لیے خاتم النبیین ہیں۔ اور پھر کیسے عظیم نبی ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ اور انبیاء کرام دنیا میں آئے تو ایک محدود زمانے کے لیے آئے، محدود طبقے کے لیے آئے، محدود گروہ کے لیے آئے، محدود قبیلے کے لیے آئے، محدود خاندان کے لیے آئے، مگر میرے آقا ساری کائنات کے لیے آئے، پورے عالمین کے لیے آئے۔ کبھی آپ نے سوچا رحمت للعالمین کہا گیا، کیا مطلب؟ تمام عالموں کے لیے رحمت ہے۔ تمام عالم کیوں کہا گیا؟ عالم کو جمع کیوں استعمال کیا گیا؟ اگر عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں تو صرف عالم کہا جاتا تو بھی ساری کائنات شامل ہوتی، مگر عالمین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ علم پاک الہی میں یہ بات تھی کہ لوگ عالم کو تقسیم کریں، یہ عالم حیوانات ہے، یہ عالم انسان ہے، یہ عالم اجنہ ہے، یہ عالم ملائکہ ہے، یہ عالم لاہوت ہے، یہ عالم ناسوت ہے۔ ان عالموں میں کو تقسیم ہونا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب تمام عالموں کے لیے نبی ہے، رحمت ہے، خواہ وہ جناتوں کا عالم ہو، انسانوں کا عالم ہو، شجر و حجر کا عالم ہو، کائنات کا کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ کائنات کی ہر شے کے لیے نبی ہے وہ۔ اور یہی ایک مقام نہیں ہے، بلکہ آقا نے فرمایا کہ بعثت الی الخلق کافہ، میں مخلوق کی طرف، مکمل مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا۔ الخلق تو ما سوی اللہ کہتے ہیں نا، اللہ نے جس کو پیدا کیا سب مخلوق میں، کافہ کہہ کر کے اس بات کی تاکید کر دی گئی کہ دائرہ نبوت سے کائنات کا کوئی جز خالی نہیں ہے، ہر شے کے نبی ہیں سرور کائنات رحمۃ اللہ، ہر شے کا نظام دینے والے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہی نہیں بلکہ آقا نے خود قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمام کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ یہ کیوں تھا؟ زمانہ محدود نہیں، قوم محدود نہیں، عرب و عجم محدود نہیں، تاکہ ان کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ کسی نبی کی ضرورت ہے۔ اگر کسی ایک دور کے ہوتے، کسی ایک طبقے کے ہوتے، کسی ایک جماعت کے ہوتے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ فلاں جہاں کے نبی ہیں، ہندوستان کے نبی نہیں ہوں گے، ایران کے نبی نہیں ہوں گے۔ وہ تو کائنات میں ہر گوشہ حیات کے نبی ہیں، ہر دور کے نبی ہیں، ہر عصر کے نبی ہیں، ہر زمانے کے نبی ہیں۔ اس لیے ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کہیں سے بھی ہو، کسی بھی مقام سے، یہ باطل دعویٰ ہوگا، کبھی سچا نہیں ہوگا۔ اور پھر ذرا سوچئے، قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے، جہاں جہاں قوموں کا تذکرہ ہوا ہے یا نبوت کا تذکرہ ہوا، من قبل کا، من قبل کا، من قبل کا، کہیں ایک مقام پہ من بعد کا بھی دکھایا گیا ہوتا، یعنی آپ سے پہلے تو انبیاء کرام آتے رہے ہیں، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی دعویٰ نبوت نہیں کر سکے گا۔ عزیزان میں سے ایک تو وجہ یہ ہے کہ سرور کائنات ساری کائنات کے لیے رحمت بھی ہیں، کائنات کی ہر شے کے لیے نبی بھی ہیں۔ آپ پہچانیں یا نہ پہچانیں، کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں پہچانتا ہے۔ اگر نہ پہچانتا تو پتھر نقشے کف پائے مصطفیٰ کیوں اتار لیتا؟ نہ میرے دل نہ جگر پر، نہ دیدہ تر پر، کرم کریں تو نشان قدم ہو پتھر پر۔ اگر نہ پہچانتا درست کلمہ کیوں پڑھتے؟ اگر نہ پہچانتا کائنات کا ہر ذرہ تو کائنات کے ذرے ذرے سے کلمہ توحید کی آواز کیسے آتی؟ اگر کائنات کی ہر شے نہ پہچانتی تو پہاڑ لرزتا ہو کیوں نظر آتا؟ یہ سب کچھ آپ نے دیکھا۔ اگر کائنات کی ہر شے نبی نہ مانتی تو ہرنی فریاد کیوں کرتی؟ آپ ذرا سوچئے، اونٹ فریاد کیوں کرتا؟ وحشت کے علاقوں میں اور جنگلوں میں آپ کے دامن کرم سے جانور لپٹ کیسے جاتے، پناہ کیسے مانگتے؟ کائنات کی ہر شے نبی سمجھتے تھی۔ اگر کائنات کی ہر شے نبی نہ سمجھتی تو کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے قدمان ناز کو بوسہ دینے کی تیار کیوں نہ ہوتا؟ ہر شے کے نبی ہیں، عالم ملکوت کے بھی نبی ہیں، عالم لاہوت کے نبی ہیں، عالم ناسوت کے نبی ہیں، اور وہ عالم جس کا کوئی نام نہ دیا جا سکے، پیغمبر اعظم اس کے بھی نبی ہیں۔ یہ عظیم نبوت کی وسعتیں اس لیے تھیں کہ کسی عالم میں، کسی مقام پر
کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کر سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ اس مقام کے میں سرکار کا کرم نہیں ہے، ان کی نبوت نہیں ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی تھی کہ عالم پسند آیا، یہ ان کا کرم تھا کہ عالم انسانی میں جلوہ گر ہوئے، وہ ہم میں جلوہ گر ہوئے، بہت ہر عالم کی رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، عالم لاہوت کے لیے بھی رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے مکمل طور پہ، ہر دور کے نبی، ہر عصر کے نبی۔ ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آخر سرور کائنات ہی کو ساری کائنات کا نبی کیوں بنایا گیا؟ ان سے پہلے انبیاء کرام کو یہ منصب کسی اور کو کیوں نہیں عطا کیا گیا؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے معبود، میرے رب، میرے عالم الغیب پروردگار عالم کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ کا، ہمارے نبی کا جو زمانہ ہوگا، وہ زمانہ اپنی ترقیوں کے اعتبار سے بہت بے پناہ ترقی یافتہ ہوگا، اس لیے ان کی نبوت کو پوری کائنات میں پھیلا دو، مسلمان جہاں بھی جانا چاہے تبلیغ کر سکے اور دعوت کر سکے۔ اگر بالفرض یہ جناب موسیٰ کو نبی بنایا جاتا تو ان کی قوم کتنا سفر کر سکتی تھی، کہاں تک جا سکتی تھی، کیا دائرہ تبلیغ ہوتا اس کا؟ مگر مسلمان کا دائرہ تبلیغ پوری کائنات اس وقت ہے۔ آج کے دور کے وسائل کی بنیاد پہ، آج کے دور کے ذرائع کی بنیاد پر مسلمان ہر مقام پہ پہنچ سکتا ہے، ہر مقام پہ جا سکتا ہے، دعوت کر سکتا ہے۔ اس لیے سرکار کو پورے یونیورس کا اور پوری کائنات کا نبی بنایا گیا، آخری نبی بنایا گیا، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں گا۔ آخری نبی بنانے کے لیے ضروری تھا کہ چند باتیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی جاتی، کتاب محفوظ کر دی جاتی، عقیدہ الہ محفوظ کر دیا تھا، عقیدہ نبوت محفوظ کر دیا تھا، اور یہ تینوں اس طرح محفوظ ہیں کہ دنیا میں کسی قوم اور کسی کے اندر دعوت نہیں ہے کہ عقیدہ الہ کو اس قدر واضح، اس قدر روشن، اس قدر نمایاں پیش کیا گیا ہو، خدا کے عقیدے کو جس طرح قرآن عظیم نے پیش کیا ہے، جس طرح اسلام نے پیش کیا ہے، جس طرح خدا کے تصور کو بلکہ خدا کے عقیدے کو پیش کیا گیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور یہی نہیں بلکہ عقیدہ الہ کو ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ ایک مغربی مفکر کہتا ہے پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے عقیدہ الہ کو مرئی اور مجسم نہ بنا کے ہمیشہ کے لیے ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ آپ جملے کو سمجھ رہے ہیں، ذرا مشکل ہوگا۔ یعنی اگر اللہ کا عقیدہ کسی مجسم شکل میں ہوتا، کسی تصویر میں ہوتا تو قدموں سے رونق دیا جاتا، مگر وہ ان تمام باتوں سے بلند ہے، حتیٰ کہ وہم و خیال سے بلند ہے۔ وہم کے وہی نہیں پہنچتا، خیال بھی نہیں پہنچتا، اے برتر گمان و خیال و وہم اس کی ذات ہے مکمل طور پر۔ وہم بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں، خیال بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں، نہ خیال کا اضطراب پہنچ سکتا ہے وہاں تک، اور نہ وہم کا وہم پہنچ سکتا ہے۔ سب سے بلند بنایا گیا یہ عقیدہ صرف اسلام کے اندر جو خود عقیدہ الہ ہے، جس میں کبھی کوئی وہ نہیں ہے، اور پھر ایسا کہ ایک اور تین کی غیر معقولیت بھی نہیں ہے، بلکہ ایک ہے وہ، جہاں شرک نہیں ہے، جہاں تقسیم نہیں ہے، جہاں ایسا نہیں ہے کہ خدا بھی ہے اور سولی پہ چڑھ رہا ہے، خدا بھی ہے اور معاذ اللہ گناہوں کا کفارہ بھی بن رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ گناہ بخشنے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ الہ ہے۔ یہی حال آپ ذرا سوچئے، یہی حال نبوت کا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی لوگ دعویٰ دار نبوت ہیں ان میں کسی زندگی محفوظ نہیں ہے، کسی کی زندگی نہیں مکمل طور پر محفوظ نہیں، کچھ گوشے ہوں گے، حیات کے کچھ لمحے ہوں گے، مگر پوری زندگی محفوظ نہیں ہے۔ یہ صرف سرور کائنات محمد الرسول اللہ ہیں جن کی گوشی کا زندگی ہر لمحہ محفوظ ہے، ہر گوشہ حیات محفوظ ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیے، راویان حدیث نے میرے آقا کی زندگی کا ہر لمحہ محفوظ کر لیا گیا تاکہ کوئی بات تشنا نہ رہنے پائے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ ممکن تھا کہ راویان حدیث، صحابہ کرام، اصحاب صفہ، جتنے بھی روایت کرنے والے ہیں، یہ خارجی زندگی کو، غیر داخلی زندگی کو باضابطہ نقل کرتے، گھر کی زندگی سامنے نہ آتی۔ جناب عائشہ صدیقہ کو ان کے دامن کرم سے وابستہ کر دیا گیا کہ بیرونی زندگی بھی نمایاں ہو اور داخلی زندگی بھی نمایاں ہو۔ یہ ایک مصلحت تھی پروردگار عالم کی، یہ مصلحت تھی کہ جس طرح سے دنیا کے مرد قانون مصطفیٰ سے استفادہ کر رہے ہوں، دنیا کی عورتیں بھی، اگر ہماری ماں جناب عائشہ نہ ہوتی تو واللہ العظیم دنیا کی نصف آبادی عورتوں کی محروم قانون ہوتی، تشنہ قانون ہوتی۔ یہ وہ مصلحت تھی جس کی بنیاد پر حریر کے ایک ٹکڑے پر باضابطہ مشیت نے ان کی تصویر بھیجی تھی، یہ تمہاری شریک زندگی ہے، یہ تمہاری شریک حیات ہے۔ اور اس عمر میں
جو عمر ان کے دامن جو سرکار کے دامن میں آئی ہیں، اپنے حافظے کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنے اخذ اور صلاحیت کے اعتبار سے اتنی عظیم تھی کہ اس عمر میں نہ آتی تو یقینی طور پر اسلام مکمل نہ ہوتا، اسلام تشنہ رہ جاتا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اور عجیب بات ہے، جن لوگوں نے سرکار کی زندگی محفوظ کی، قدرت نے ان کی زندگیاں محفوظ کر دی۔ دنیا میں کوئی قوم آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں سچوں کی اتنی بڑی جماعت موجود ہو جو راویان حدیث کی ہے، جن کی صداقت پہ قسم کھائی جائے، جن کی امانت پہ قسم کھائی جائے، جن کی طہارت پہ قسم کھائی جائے، جن کے تقوی پہ قسم کھایا جائے، جن کی پاکیزگی پر، جن کی بندگی پر، جن کے سجود پر، جن کے رکوع پر قسم کھائی جا سکے، وہ صرف مسلمانوں جماعت ہے جہاں ہزاروں راویان حدیث ہیں جن کی زندگی محفوظ ہے۔ کوئی بھی قوم دکھا دیجئے، کوئی بھی طبقہ ہاتھ دکھا دیجئے، یہ سب انتظام کیوں کیے گئے تھے؟ آخری نبی ہونے کے لیے سارا انتظام تھا۔ راویان حدیث کی ایک جماعت اور صرف راویان حدیث، روایت سے روایت کرنے والے، راوی اور مروی عنہ کا رشتہ اتنا مضبوط کر دیا گیا کہ عمر بھی محفوظ کر دی گئی، روایت کا طریقہ بھی محفوظ کر دیا گیا، اور زمانہ ملاقات بھی محفوظ کر دیا گیا، سب کچھ محفوظ ہو گیا۔ یہ ایک وہ ہے کہ جس نے نبی کی زندگی محفوظ کی، اللہ نے اسے محفوظ کر دیا۔ تو اگر آپ بھی سرکار زندگی کے دائی بن جائیں تو آپ کی زندگی خدا لافانی بنا دے گا، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ اسی سلسلہ ذہب کی ایک کڑی ہیں جو روایت حدیث کی بنیاد پہ یہاں تک پہنچی ہے۔ بن جائیے دین کے دائی، لافانی ہو جائیں گے، کبھی نہیں ملیں گے۔ موت آئے گی مگر موت خود مر جائے گی، موت شکست نہیں دے سکتی آپ کو۔ موت کے بعد آپ قیامت تک زندہ رہیں گے، دائی کی حیثیت سے، نظام کے پھیلانے کی حیثیت سے، اسلام کی اشاعت کی حیثیت سے، اور خدمات جیسے ہزاروں افراد زندہ ہیں، لاکھوں افراد زندہ ہیں تاریخ کے دامن پر اور موجود ہیں ہر دور میں، اور آج ہی موجود ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ ہے اور کتاب کی سماعت کا ذمہ لیا۔ کسی کتاب کے بارے میں اللہ نے، بائبل کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، توریت کے بارے میں ضروری یہ وعدہ نہیں کیا تھا میں اس کی حفاظت کروں گا، اس لیے کہ ہر نبی کے بعد نبی آنے والا تھا، ہر کتاب بعد کتاب آنے والی تھی، صحائف نازل ہونے اللہ کی مسئلہ تھی۔ جیسے انقلابات زمانہ میں نئے قوانین کا مطالبہ ہوگا، نئی کتاب آئے گی، مگر جب یہ فیصلہ کیا مشیت نے کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، تو قرآن عظیم کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ اور عالم یہ ہے کہ جس پرشکو انداز سے لیا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا ہے قرآن پاک کو، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نزلنا باب تنزیل ہے، الذکر معرفہ، وَإِنَّا اور ہم لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دنیا کی کسی زبان میں اس آیت کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی بات کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کبھی یہ مطالبہ بھی نہ کر سکے کہ کسی اور کتاب کو ہونا چاہیے، کوئی اور کتاب بھی ہونی چاہیے، یا قرآن پاک میں تبدیلی ہو گئی ہے، قرآن پاک اصلی حالت میں نہیں ہے۔ نہیں، سب کچھ محفوظ کر دیا گیا، سب کچھ محفوظ کر دیا گیا تاکہ کتاب بھی محفوظ ہے، تو اللہ کا عقیدہ بھی محفوظ ہے، نبوت کی زندگی محفوظ ہے، کتاب کی محفوظ ہے، تو پھر کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ذرا سوچیں۔ یہ سب دراصل ایک نظام اور آئین کے تحت تھا کہ آخری نبی ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہر دور کی کتاب اپنے دور کے مسائل سے متعلق ہوتی ہے، تو سرکار کے دور میں جو کتاب نازل ہوئی تو اسی دور سے متعلق ہوگی۔ ارے ظالموں، تم دور کو دیکھ رہے ہو، خالق ادوار کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ یہ کتاب تو اللہ نے نازل فرمائی ہے، یہ کتاب تو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اور میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ آج کے زمانے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا جواب قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسائل آج پیدا ہو رہے ہیں، سوالات آج جنم لے رہے ہیں، چیلنجز آج سامنے آ رہے ہیں، اور جواب قرآن کے اندر موجود ہے، اللہ کی کتاب کے اندر۔ سوشلزم آج کا مسئلہ ہے، جواب قرآن کے اندر۔ مغربیت آج کا مسئلہ ہے، جواب قرآن کے اندر۔ اوریانیت آج کا مسئلہ، جواب قرآن کے اندر۔ الہاد آج کا مسئلہ ہے، جواب قرآن کے اندر۔ مادیت آج کا مسئلہ ہے، جواب قرآن کے اندر۔ نیچریت آج کا مسئلہ ہے، جواب قرآن کے اندر۔ آپ ذرا سوچئے، معیشت کی مختلف حیثیتیں آج کا مسئلہ ہے، جواب قرآن کے اندر۔ پتہ یہ چلا کہ سوالات آج پیدا ہو رہے ہیں، جواب 1400 سال پہلے سے موجود ہے، تاکہ کسی تشنیع کا احساس قوم مسلم کبھی نہ ہونے پائے۔ قرآن پاک کا مطالعہ ضروری تھا،
ہم نے اس اعتبار سے کبھی مطالعہ نہیں کیا. یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے, کبھی قرآن میں بولنا ہوگا تو میں بتاؤں گا کہ قرآن پاک نے کس طرح سے ہر دور کے سوالوں کا مکمل طور پر جواب محفوظ کر دیا ہے. وہ سوال خواہ داخلی ہوں یا خارجی ہوں, وہ معیشت سے متعلق ہوں, معاش سے متعلق ہوں, تمدن سے متعلق ہوں یا کسی اور باتوں سے متعلق ہوں, خارجی زندگی ہو یا داخلی زندگی ہو, ہر ایک کا جواب اللہ کی مقدس کتاب میں. وہ شہید و بصیر پروردگار ہے, وہ علام الغیوب پیدا, جو ہر زمانے کا خالق بھی ہے, ہر زمانے کا پیدا کرنے والا بھی. اس نے کتاب الہی کو, اپنی مقدس کتاب کو, ہر زمانے کے ابھرتے ہوئے تمام سوالوں کا مکمل جواب دے دیا. اب ایک بہت بڑا سوال آج کے دور میں, اس سوال کو لے کر کے باضابطہ الہات پھیلایا جا رہا ہے دنیا کے اندر کہ مسلمان کامیاب کیوں نہیں ہے, مسلمان غالب کیوں نہیں ہے, کیوں مسلسل شکست کھا رہا ہے, کیوں مسلسل ذلیل ہو رہا ہے. بلکہ بات تو ظالم اس بنیاد پہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ خدا اگر موجود ہے تو مدد کیوں نہیں کرتا. یہ ایک انتہائی بھیانک بات ہے جو معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے. میرے عزیز ساتھیو, قرآن پاک جواب دے رہا ہے, ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بے شک زمین کی ملکیت میرے نیک بندوں کا حق ہوگا. کتنے بندے نیک ہیں؟ نیک نہیں ہو, برائیاں سب ہیں تمہارے معاشرے میں جو دوسری قوموں کے اندر ہیں, اور پھر زمین کی ملکیت دعویٰ کیسے کر, کیوں اللہ تمہیں زمین دے گا؟ شر پھیلانے کے لیے, برائیاں پھیلانے کے لیے, عیاشیوں کے لیے, بدکرداریوں کے لیے نہیں. جب تم صالح قوم بن جاؤ گے تو زمین کی ملکیت تمہاری ملکیت ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو. تو ہم مومن ہیں, ہمیں جائزہ لینا ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ پالیں کہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے, پہلے اپنی ایمان جائزہ لینا ہو, پہلے اپنی صالحیت کا جائزہ لینا ہو. کیا ہم صالح ہیں؟ جن بنیادوں پہ زمین کی ملکیت اور زمین کے اختیار کا وعدہ فرمایا تھا مشیت, وہ آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا انشاءاللہ. جس روز ہم صالح بن جائیں گے اور جس روز ہم مومن بن جائیں گے, واللہ تمام طوفان ہمارے قدموں سے دور ہو جائے گا. لیکن ہم ایسے نہیں ہیں. اپنا جائزہ لیجئے, اپنے کردار کا جائزہ لیجئے, اپنے کیریکٹر کا جائزہ لیجئے. جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہوں قرآن پاک اس کا مکمل جواب دیتا ہے. المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا نہیں, ناظرہ پڑھا دیا, وہ بھی غلط سلط. قرآن پاک کی تعلیمات سے انہیں دور رکھا ہم نے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پورا وقت دیں انہیں, آپ دنیا کی ہر تعلیم دیں. قرآن پاک نے دنیا کی ہر تعلیم کے لیے باضابطہ اشارے رکھ دیے ہیں, وضاحتیں رکھ دی ہیں. پڑھائیے سب کچھ, مگر قرآن پاک کو قرآن کی حیثیت پڑھائیے. قرآن پاک نظام زندگی اور آئین ہے, قرآن پاک ایک طرز عمل ہے, اس کو اختیار کرنے کی ضروری ہے کہ آپ قرآن پاک کو مکمل طور پر پڑھائیں اپنے بچے کو. کم از کم قرآن پاک کی بنیادی تعلیمات اس کے ذہن میں نشر ہو جائے, یہ معلوم ہو جائے کہ انسان غالب کیسے ہوتا ہے, کامیاب کیسے ہوتا ہے, قرآن پاک کیسے غلبہ عطا فرمایا گیا, قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہیں, قرآن پاک کا باضابطہ آئین اور نظام کیا ہے. یہ ہونا چاہیے. کوئی بہت مشکل نہیں. یہ مت سمجھیے کہ میں بہت بڑا نصاب لاد رہا ہوں, نہیں. اچھے علماء کے ذریعے سے, اچھے ذاکرین کے ذریعے سے, اچھے دعات کے ذریعے سے آپ بچوں کو تعلیم دیں تاکہ تعلیم کے ہر گوشے پہ ان کی نظر ہو. میرے عزیز ساتھیو, تو سرکار کو آخری نبی بنایا گیا تھا, اور آخری نبی بنانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سارے سرچشمے ہمیشہ کے لیے سیار رکھے گئے جن سے نبوت کا نظام آگے چل سکے. قرآن پاک بھی موجود رہے گا, احادیث مصطفیٰ موجود رہیں گی, اور عقیدہ الہ بھی موجود رہے گا. اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی, کوئی تبدیلی. ہاں, ایک بات ممکن ہو سکتی تھی کہ قرآن پاک کے مفاہیم میں یا دین کی بعض قدروں میں کوئی تبدیلی کی جاتی, تو اس کے لیے ہر دور میں مجددین کو پیدا کیا گیا. ہر دور میں تجدید کرنے والے ہوں گے تاکہ وہ تجدید کے ذریعے سے سرکار کے دین خالص کو دین خالص کی حیثیت سے پیش کر سکیں. ان میں کوئی ترمیم نہ ہو, ان میں کوئی اختلاف نہ ہو. حضرات, یہ چند ضروری باتیں میں نے عرض کی. خدا قدوس ہمیں اور آپ کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.